راشد صاحب جب یہ ڈیسیجن آنے والا تھا نا تو ایک دو دن سے اس پہ کافی بات ہو رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ امیدیں بھی کچھ وابستہ ہیں کشمیری عوام کو، لیکن بلیو یو می آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ. مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہی ہونا ہے جو انہوں نے. جی بالکل ایسا ہی ہونا تھا اور مجھے بھی کوئی خاص اس سے امید نہیں تھی. اف یو سی دا بینچ جو اس کی کانسٹیٹیوشن ہے اس میں بی جے پی ایفیلیٹڈ جو اس کے ججز ہیں ان کا بایس واز ایبسولوٹلی کلیئر کہ دے آر کمپلائنٹ جوڈیشری اور دے ول آلویز ٹو دا لائن آف آر ایس ایس ڈریون جو بی جے پی کا نیریٹو ہے اور انہوں نے اس کو ویلیڈیٹ کرنا تھا. تو وہ انہوں نے ابھی ویلیڈیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، مگر ہمیں تو اس سے بالکل تعارض نہیں ہے کیونکہ ہم تو اس بیسک پریمس کو نہیں مانتے جس کی بیسس پہ یہ اپنے انٹرنل اس کو ایشو سمجھ رہے ہیں اور اپنے جو انڈین آرٹ جو کانسٹیٹیوشن کے تحت کسی چیز کا سٹیٹس وہ ڈٹرمن کر رہے ہیں، ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں ہے. ہمارا تو بنیادی جو سٹانس ہے وہ روٹڈ ہے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن اکارڈنگ ٹو وچ جو کشمیر کا کاز ہے یہ ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے. جب وہ انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے تو پھر اس کا کانسٹیٹیوشن کے تحت آرٹیکل 370 ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. تو پاکستان کا آج جو سٹانس کا ایک قسم کا احاطہ ہو گیا ہے کہ یہ جنہوں نے وعدے وعید کیے تھے، یہ جو لیڈرشپ پرو انڈیا تھی، فاروق عبداللہ، اس کے بعد محبوبہ مفتی، پی ڈی پی، جن سے ان کو کچھ امید تھی، وہ امید بھی آج انہوں نے ان کی بھی توڑ دی ہے. ہمارا سٹانس وہ تو روٹڈ ان پرنسپل ہے اینڈ دیٹ از کشمیر از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری اور اس پہ جو انٹرنیشنل سیکورٹی کاؤنسل پہ جو ریزولوشنز ہیں وہ ابھی زندہ ہیں. اور اس سے بھی آگے بڑھ کے کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری جو ہے لیکن ہمارے سروائیول کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اور ہماری شہرت بھی ہے، تو یہ ہمیں ایبسولوٹلی سو دیٹ از وائی ہم نے اس کو ابھی جو ان کا جو پلیبسائٹ از آر آپشن، سیلف ڈٹرمنیشن از آر سٹانس، اور وہاں پہ ہم نے ہر فورم پہ یہ آواز اٹھائی ہے. اور انٹرنیشنل لا کی جو یہ سرین وائلیشن ہے، آئی تھنک وی شوڈ گو آن دیٹ ٹو دا انٹرنیشنل فورمز. یہ آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ کون کون سے انٹرنیشنل فورمز ہیں جہاں پر پاکستان اس فیصلے کے خلاف اب اپیل کر سکتا ہے، یہ معاملہ اٹھا سکتا ہے؟ جی ایگزیکٹلی. اور دیکھیں انہوں نے تو اپنے کانسٹیٹیوشن کی بھی وائلیشن کر دی ہے. آرٹیکل 3 ان کے جو انڈین کانسٹیٹیوشن کا کہتا ہے کہ آپ کسی بھی اسٹیٹ کو اس کی باؤنڈریز کو آلٹر نہیں کر سکتے بغیر اس کی جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہے اس کی ویلیڈیشن کے. تو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تو اس کی کشمیر کی ڈیزالو جو کی ہے یہ ڈیسیجن دے کے جو 370 والا تھا، تو اس کے بعد وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو ابھی آپ ایک یونین ٹیریٹری اسٹیٹ سے بھی اس کی تنزلی کر کے یونین ٹیریٹری کا درجہ دے دیں اور اس کے بعد اس کو انٹیگریٹ کر لیں، اس کے رائٹس کو سلب کر لیں، اس کی جو ڈیموگرافکس ہیں اس کو تبدیل کریں. بریگیڈیئر صاحب بیسیکلی سوال ہی یہاں پر یہی تھا، یہاں پر سوال یہی اٹھایا گیا تھا کہ کیا کسی ریاست کا، کیونکہ مقبوضہ جموں کشمیر ایک ریاست تھی، کیا اس کا درجہ گھٹایا جا سکتا ہے، اور اگر ایسا کیا جا سکتا ہے تو کیا یہ اختیار جو ہے وہ پارلیمنٹ کا ہے یا پھر اس ریاست کا اپنا اختیار ہونا چاہیے؟ تو دیٹ واز دا کوسچن جو کہ سپریم اٹھایا گیا تھا. ایگزیکٹلی وہ، اور یہ محبوبہ مفتی کی جو پیٹیشن تھی اسی بیسس پہ تھی، مگر ہمارا تو سٹانس محبوبہ مفتی سے بھی اوپر ہے نا. ہم تو کہتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ بھی نہیں ہے، اس ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری اینڈ اس کا ڈیسیژن ہونا ہے، سیلف ڈٹرمنیشن کشمیریوں کو دینا ہے، پلیبسائٹ، یون ریزولوشن 49، یون ریزولوشن 51، دیر از اے ہول سیریز آف اس پہ ریزولوشنز ہیں. اور اس کے بعد چلیں ہم نے مان لیا کہ اس نے یہ 370 کے تحت جو ان کو ایک پارشل اٹانومی دی تھی، اس پہ یہ اٹ واز اے ساپ ٹو دا کشمیریز سینسیبلٹیز. اب اس کو بھی انہوں نے خود ہی نگیٹ کر دیا ہے اور اس کو یونین ٹیریٹری یعنی کہ ایک اسٹیٹ کو کی تنزلی کر دی ہے. یہ پہلی بار ان کی ہسٹری میں ہوا ہے. اور اس کے بعد وہ دیکھیں جموں کی انہوں نے 6 سیٹیں ایڈ کر دی ہیں. کشمیر کی پاپولیشن جو مسلمانوں کی اس سے کہیں زیادہ ہے، اس میں صرف 1 سیٹ ایڈ کی ہے. اس سے ان کی جو گیم پلان نظر آ رہا ہے کہ وہ ابھی اس کو ایک بی جے پی کا چیف منسٹر لانا چاہتے ہیں اور اس جھوٹ سچ کو جو یہ کر رہے ہیں اس کو مزید یہ ویلیڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو پوری قوم کو میرا خیال ہے اس وقت ایک آواز کے ساتھ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اکراس دا اس پہ پالیٹکس کھیلنے کا ٹائم نہیں ہے اور نہ وقت ہے. اور میرے خیال میں ایک چیز بریگیڈیئر صاحب آپ اس پہ ذرا روشنی بہتر انداز میں ڈال سکتے ہیں. ویسے کسی بھی عدالت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہونا ضروری ہو،
لیکن یہاں پر مجھے یہ لگ رہا ہے, یہ ایک امپریشن جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کے لیے انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں. ویسے تو سارا کچھ ملیا میٹ ہی کر دیا انہوں نے. جی دیکھیے, وہاں پہ تو جو جن کو یہ قتل کرتے ہیں, ریپس کرتے ہیں, ان کو بھی گارلینڈ پہنا کے ان کی عدالتیں اس کو چھوڑ دیتی ہیں اور ان کو ہیروز ویلکم کیا جاتا ہے کہ دے آر کینگرو کورٹس, دے آر ناٹ. یہ عدالتیں جو ہیں اس کی آپ کمپوزیشن دیکھیں, اس کی بی جے پی ایفیلیٹڈ کتنے ججز ہیں, برامن ہائی کاسٹ اس میں کتنے ہیں, what kind of judgment they will give, what kind of narrative they will peddle. This was, writing was on the wall. This was, apparently that is the point کہ it was writing on the wall and we are not surprised. ہمیں مزید بلکہ یہ اس کا چہرہ بھارت کا کھل کر سامنے آ گیا ہے کہ سپریم کورٹ سے لے کے بھارت سرکار سب ملے ہوئے ہیں.